پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید سر۔ ابھی اگر آپ مصدق ملک صاحب کا بیان دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ خواتین کی بات کر رہے ہیں، سیاسی قیدیوں کی بات کر رہے ہیں، تو مریم صاحبہ کے کمرے کا جب دروازہ توڑا گیا، ان کو ان کے والد کے سامنے جب گرفتار کیا گیا، رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف جو کیسز بنے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم نے ان کو کہا ہے کہ اسی پہ بھی کمیشن بناؤ اور فائنڈ آؤٹ کرو کہ کس نے توڑا ہے۔ اس کا جو توڑا گیا تو وہ کہا تھا سندھ میں ہوا ہے، وہ سندھ کی حکومت ان کے رسپانسبل ہے اگر آپ کے ہوٹل میں کچھ ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک مریم پہ ایک کیس بنا ہوگا، ہمارے ہر ایک پولیٹیکل لیڈر پہ آپ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کی جو وومن ہیں ان کی تعداد اٹھا لیں، ان کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے۔ کوئی ایسی وومن ایسی پارلیمنٹیرین نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی جس بھی 30-40 سے کم پرچے لگے ہوں، اور ایسا نہیں ہے جس کا نام ACL پہ نہ ہو، ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس کے خلاف کیس نہ کیا ہو۔ ایز وی اسپیک ایز اپنا ہمارے ایک MNA صاحب ابھی آئے، اس کو ابھی بھی روکا ہے اس کو ایئرپورٹ پہ۔ اچھا، امیر سلطان صاحب MNA پارلیمنٹیرین ہے، ہائی کورٹ نے اس کو بیل دی ہوئی ہے۔ ایز وی اسپیک وہ اس کو ایئرپورٹ پہ روکا گیا۔ ایسا ہونا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بہتری کی طرف تب جاگ سکتے ہیں جب آپ رول آف لا کو فالو کرتے ہیں اور عدالت کے آرڈر کو آپ ریگارڈ اور رسپیکٹ اور امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ نہیں لیکن سر اب جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے جو رکن ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ان کے خلاف کیس تو آپ کی حکومت میں بنا نا، شہریار آفریدی صاحب نے بیٹھ کے شہریار آفریدی صاحب نے ان کو مخاطب کر کے کہا، اسمبلی میں کہا، اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ آپ کے خلاف کیس نے کس نے بتایا، آپ خود آ کے بتائیں۔ یہ ابھی ایسے 2 ہفتے پہلے کی بات تو آپ بتائیں تو وہ دیکھیں انویزیبل فورسز کو اگر ہم نے ختم کرنا ہے، تھرڈ فورسز کو ہم نے ختم کرنا ہے تو مذاکرات کو ہم نے کامیاب بنانا۔ آپ کی حکومت میں انویزیبل فورسز کا کردار تھا؟ دیکھیں وہ انویزیبل فورسز کا ہر دور میں کوئی نہ کوئی کردار رہتا ہے، لیکن دیکھو لیٹس پٹ اٹ اسٹریٹ اینڈ ٹیک اٹ دا رائٹ وے اینڈ ریئلائز کہ ہر طرف سے جس طریقے سے بھی ہے ایک وژن ہونا چاہیے، اور وہ موٹیو یہی ہے کہ رول آف لا ہو، قانون کی بالادستی ہو، آئین کی سپریمیسی ہو، جمہوریت ہو، اور اس میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ پولیٹیکل ڈیسیجنز اپنے لوگوں کو زیر کرنے کے لیے کریں۔ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ عدالتیں فری ہوں، عدالتیں فیصلے کریں، قانون سازی اسمبلی کریں، اور کورٹ حکومت وقت جو ہے ان کو امپلیمنٹ کریں۔ سر 2-3 مختصر سوال ہوں گے۔ ایک تو 17 جنوری کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، کچھ ججز کے نام جو تجویز کیے گئے ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تاثر ہے کہ اس میں کچھ نام جو ہیں وہ سابق جو معزز ججز ہیں ان کی فیملی میں سے کچھ لوگ ہیں، ان کے نام آپ کی جانب سے بھی تجویز کیے گئے ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ کی جانب سے بھی۔ کیا یہ تاثر، یہ تنقید درست ہے کہ آپ اپنوں کو شاید کوئی آگے لانا چاہتے ہیں، نوازنا چاہتے ہیں؟ نہیں، دیکھو ہم نے جو نام دیے ہیں پاکستان تحریک انصافی کے 2 ممبر ہیں، ایک میں ہوں، ایک علی ظفر صاحب ہے۔ علی ظفر صاحب کا میں جس وقت پروگرام کے لیے آ رہا تھا میں نے پتہ نہیں کیا اسے کہ کون سے نام تھے، ہم نے نام دیے ہیں۔ ہم نے ججز کے بچوں کو وغیرہ کو ہماری لسٹ میں نہیں ہے، لیکن اگر لسٹ میں ہے بھی، سپوز کسی کا ریلیشن ہے تو یہ ڈسکوالیفائی نہیں کرتا کسی بندے کو کہ اگر اس کا کسی جج کے ساتھ ریلیشن ہے وہ بھی آن دیئر اون جو ہے وہ جج بن سکتے۔ اس وقت کوشش صرف یہ ہونی چاہیے جو بندے آ جائیں، یہی تو ایک ریزرویشنز ہے سب کی طرف سے، ہینڈ پک ججز ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ میں جج کو بٹھاؤں کہ سمپلی بیکاز یہ میرا ریلیٹیو ہے، سمپلی بیکاز یہ میرا فیور کرے گا، یہ میرے ساتھ افیلیٹ رہا ہے تو میں اس کو بٹھاتا ہوں۔ ججز کو اپ رائٹ ہونا چاہیے، یہ آئین کہتا ہے، اور آئین کے مطابق اپنا پاور ایکسرسائز کرتے ہوئے صحیح لوگوں کو ہم نامنیٹ کریں۔ ابھی جو ہے آج کے دن میں آخری ڈیٹ تھی وہ نام سبمٹ کرنے کے، اب جو لسٹ ہے وہ آئی ہیں، 17 جنوری کو ہوں گے، پھر 6 فروری کو ہوں گے، پھر آگے میرا خیال 1 فروری، ایسے 2-3 ڈیٹیں آئی ہیں۔ تو باقی جج جو نام تجویز کیے گئے ہیں ان پر آپ کو کوئی اعتراض ہے یا نہیں؟ دیکھو میں اگر ہو گئے تو میں تو سارے انٹائر پروسیس پہ مجھے اعتراض ہے، اور ہم نے بڑی کوشش کی تھی جوڈیشل کمیشن میں کہ یہ رولز پہلے ہوں، اور میں نے تو اسپیسیفکلی کہا تھا یہ کہ جی رولز آپ بنائیں تو اس میں آپ یہ بھی رکھیں کہ کتنی ویکنسی آپ فل کریں گے۔ ابھی جس طرح فار انسٹنس سندھ ہائی کورٹ سے 12 ججز کی ویکنسیز پہ بات ہو رہی ہے، اگر 22 ججز بنائیں تو فل کے فل ہائی کورٹ فل اسٹرینتھ کے ساتھ چلے گا۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ کے سارے ججز اگر آپ لوگ جائیں 3-4 جج رہ جائیں گے، ادروائز 30 کے اسٹرینتھ کے ساتھ آپ چلائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اگر 4 ججز آ جائیں تو فل اسٹرینتھ کے ساتھ چلیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اگر آ گئے 10 ججز اور آ گئے تو سمجھو وہ آلموسٹ فل اسٹرینتھ کے ساتھ ہے، 60 کی اسٹرینتھ ہے، وہ سارے ایسے ہونے چاہیے۔ اس وقت طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ججز کا پروسیس جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اور ججز کو جو آپ ہینڈ پک کر کے پیکنگ اپ دا کورٹ نہ کریں۔ سر ایک چیز یہ بتا دیں، آخری سوال، کہ کون سے قوانین ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ آپ کی حکومت آئی تو ان کو ختم کیا جائے گا جو موجودہ حکومت نے کیے ہیں؟ دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے 26ویں ترمیم میں میٹر سپریم کورٹ میں ہے، لیکن اس وقت دیکھیں گے کہ کیا آئے گا، پہلے وقت تو آ جانے دیں۔
نہیں، یہ جو آرمی چیف کا ٹینیور ہے اس حوالے سے آپ کو تحفظات ہیں یا ارادہ رکھتے ہیں ایک بطور سیاسی جماعت کہ آپ اس میں ترمیم کریں گے؟ دیکھو یہ بڑی سیریس میٹر ہے اور پرنسپل اصول ہے، اس پہ اگر کوئی ڈیسیجن لینا ہے تو پارٹی نے لینا ہے. میں کوئی ایسا پرسن نہیں ہوں جو میں اترائز کی کروں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایسے کسی میٹر کو سو فار کبھی ڈسکس نہیں کیا کہ اس کا ہم کیا کریں گے. لیکن اینی وے ایک لا بن جاتا ہے تو وہ اس وقت تک لا بنتا ہے جب تک سپریم کورٹ اس کو سیٹسفائڈ نہ کرے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. لیکن وہ لا تو انفورس ہے. لیکن آپ کو تحفظات تو ہیں نا اس پہ؟ نہیں، دیکھو ہمارے تحفظات تو یہ ہے کہ کسی بھی بندے کو وہ نہیں ہونا چاہیے، تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن یہ لاگ رہے نہ رہے اس پہ ہم نے کوئی غور و فکر نہیں کیا. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیرسٹر گوہر صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، چاہیے بیرسٹر گوہر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب دیکھیں کہ آئندہ ہفتے جو اجلاس ہوگا اس میں خان صاحب کے ساتھ مشاورت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کون سا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ حکومت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.